میں اور غلامیت کے اندر جکڑی ہوئی ہے قوم۔ ظاہر بات ہے ذہنی لیول اور ذہنی اپروچ کتنی پست ہوگی ان لوگوں کی۔ عمر کے لحاظ سے اگرچہ بڑے بڑے تھے، لیکن ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، انہوں نے جب قوم کو دیکھا بتوں کے آگے سجدہ کر رہی ہیں، ان کی سیوا کر رہی ہیں، تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے بھی الہن، ایک ایسا الہ کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے الہ ہیں۔ آلہہ الہن کی جمع آلہہ، جس طرح ان کے کئی الہ ہیں، معبود ہیں، ظاہراً کھڑے ہوئے ہیں، سامنے موجود ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دے جو ہمیں نظر آئے، جس کے آگے ہم سجدہ کریں، جس کے نام کی نظریں نیازیں دیں، جن کے آگے ہم اپنی حاجتیں پیش کریں، جن کے آگے ہم رکوع کریں، قیام کریں، مرادیں مانگیں۔ اللہ اللہ، یہ مطالبہ ان کا انتہائی جہالت پر مبنی ہے۔ ہاں، اور کہہ رہے ہیں الہ بنا دو، حالانکہ الہ وہ بننے سے پاک ہے۔ اللہ الہ ہے، وہ بننے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ اللہ اجعل لنا، بنا دے بنا دے، اور جو بنائے گا الہ وہ تو جس کو وہ بنائے گا وہ تو خود اس سے بھی بڑے مقام والا ہوگا نا، تو پھر جو بنائے گا الہ، تو جو بنا رہا ہے، بنانے والا تو بنی ہوئی چیز سے زیادہ مقام رکھتا ہے، تو کیوں نہ اسی موسیٰ کی پوجا کر دیتے، لیکن ذہن میں شرک ہے، عبدیت ہے غیر اللہ کی، اور یہ غلامیت کے اندر جکڑی ہوئی ہے قوم۔ پہلے چونکہ پوجا پاٹ کرتے رہے ہوں گے یہ لوگ، شرک کرتے رہے ہوں گے، اس لیے اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، بے شک تم ایسی قوم ہو بالکل جہالت کے اندر مبتلا ہو، نادان ہو، بے سمجھ ہو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تمہارے اندر شعور نہیں ہے، بالکل ان فرمایا قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو۔ اس سے یہ سبق سمجھ میں آیا، اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کو الہ بناتا ہے وہ علم والا نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو قبر کو الہ بنائے، اللہ کو چھوڑ کر جو بتوں کو الہ بنائے، اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کو الہ بنائے، کسی انسان کو یا حجر شجر قبر کو، کسی کو بھی مخلوقات میں جس کو بھی وہ الہ بنائے گا، ایسے الہ بنانے والی قوم تجہلون، ایسی قوم بالکل جاہل قوم ہے۔ کوئی مولوی اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی الہ ہیں وہ بھی الہ ہیں، وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم دین نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء، ہاں صورتحال دیکھتے نہیں ہو، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، بتوں کے آگے جھکنے والے، بتوں کے آگے اعتکاف بیٹھنے والے، عاکفون، اور بتوں کی سیوا اور ان کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان قریب متبرون، کیا فرمایا ان قریب متبرون، یہ تباہ و برباد ہو جائیں
جائیں گے، ان کا ستیہ ناس ہو جائے گا، ان قریب یہ ختم ہو جائیں گے، برباد ہونے والے ہیں، یہ بھی برباد ہوں گے۔ وما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، وہ طریقہ جس کی یہ پیروی کر رہی ہیں وہ سراسر باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے ہیں سارا کیا ہے؟ باطل ہی باطل ہے۔ متبرن، یہ تباہ و برباد ہوں گے، ان کو تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے، یہ ان قریب برباد ہو جائیں گے، یہ بھی وما ہم فیہ، اور وہ چیز جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں شرک وہ بھی تباہ و برباد ہوگا، وباطل ما کانوا یعملون، اور سراسر باطل ہے جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے پکارنا، عبادت ان کی کرنا سراسر کیا ہے؟ باطل ہے، یہ کذب ہے، جھوٹ ہے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، عجیب مطالبہ کیا تم نے، اغیر اللہ ابغیکم، کیا میں تلاش کر دوں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود؟ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس ذات نے تم کو جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ فضیلت کس نے بخشی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ فضیلتیں بخشنے والا، اس ذات کو چھوڑ کر ابغیکم الہ، اغیر اللہ ابغیکم الہ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنا لوں اور الہ تلاش کر لو؟ حالانکہ فضل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فضلکم علی العالمین، جہان والوں پر اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا ہے، تمہیں بہت بڑا مقام اس نے دیا ہے، تمہیں اللہ تعالی نے یہ مقام دیا کہ تم کس پیغمبر کی اولاد میں سے ہو؟ جناب یعقوب علیہ السلام، اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، اور ان سے جو سلسلہ نسب چلا ہے یہ سارے بنی اسرائیل ہے۔ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیلی پیغمبر ہے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیلی پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے تمہیں جان والوں پر فضیلت بخشی ہے کہ نبوت کے لیے تمہارے نسب کو اللہ نے چن لیا ہے، نبوت کے لیے تمہارے سلسلہ نبوت، سلسلہ نسب کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بڑی فضیلت تمہیں ملی ہے۔ کیا فضیلت اللہ نے جو دی ہے اس کا صلہ اللہ کو تم یہی دینا چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناؤ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو الہ تمہارے لیے بنا دے؟ ذرا سوچو کتنے جاہل لوگ ہو تم۔ اللہ ہو اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر اللہ کے انعامات یاد دلوائے۔ کون سے انعامات؟ وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں آل فرعون سے نجات عطا کی، آل فرعون سے تمہیں بچایا۔ انجیناکم، نجات دلائی ہم نے تم کو، من آل فرعون، فرعونیوں سے، وہ فرعون یسومونکم سوء العذاب، وہ فرعون جو تمہیں برا اور بدترین عذاب دیتا تھا۔ یقتلون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، قتل کر دیتا۔
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اللہ پاک نے اتنے بڑے ظالم جابر اس فرعون اور ان کی آل کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے کیا کیا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس صورتحال کے اندر اللہ تعالی نے تمہارے اوپر بڑا انعام کیا۔ یہاں بلاؤن کا معنی انعام ہے، یہ اللہ کی تمہارے اوپر بڑی عنایت ہوئی ہے، بڑا فضل ہوا ہے، بڑا کرم ہوا ہے کہ اس ذات نے تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دیا، تمہارے دشمن کو اللہ تعالی نے غرق کر دیا۔ ذالکم بلاء، یہ اللہ کی طرف سے، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ جو بلاء، یہ عنایت تھی بہت بڑی، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارا دشمن کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور ادھر ہم نے تمہارے ساتھ یہ عنایت کی اور تمہارا حال یہ ہے۔ ذرا شرم کرو، حیا کرو، خیال کرو، جس رب نے تمہیں فضیلت دی، جس رب نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، وہ عام دشمن نہیں ہے، بڑا خطرناک تمہارا دشمن تھا۔ اللہ پاک نے اس کو تباہ و برباد کر کے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ چلو موسیٰ علیہ السلام نے سرزنش کی ہے، آگے چل پڑے۔ آگے کیا ہوئے؟ چل پڑے، قوم کو سمجھایا، قوم کو لے کر وادی میں، وادی طی کے اندر جا رہے ہیں اور آگے سفر جاری ہے۔ چلتے چلتے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، کوہ طور پر بلایا، اے میرے موسیٰ پیغمبر تم میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا اعتکاف آپ کو میری بارگاہ کے اندر، وادی طوا کے اندر، وادی مقدس کے اندر تمہیں بیٹھنا پڑے گا۔ 30 راتوں کا اللہ پاک نے وعدہ لیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اللہ پاک نے 30 راتوں کے ساتھ پھر 10 راتوں کو مزید بڑھا دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر تیرے رب کی، اس کے رب کی میعاد کے مقرر کے مطابق 40 راتیں پوری کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ تو تھا 30 راتوں کا، پورا مہینہ، کتنا؟ پورا مہینہ 30 راتوں کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر جلدی جلدی پہنچے، قوم کو چھوڑ کر جلدی اللہ کی بارگاہ میں بلاوا جو آ گیا ہے، تو جب جلدی پہنچے اللہ نے پوچھا ہے میرے موسیٰ قوم کتھا ہے؟ وہ کہاں؟ وہ پیچھے آ رہی ہے، تم جلدی کیوں آئے ہو؟ قوم کو کیوں چھوڑ کر آئے ہو؟ اے اللہ میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ بلاوا تیرا آیا ہے تو میں جلدی بھاگ پڑا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تربیت کے لیے آپ 30 راتیں نہیں 10 اور بڑھاتے ہیں، تربیت مزید جاری رکھیں گے، 10 اور راتیں ملا کر 40 لیلہ، 40
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب 40 راتیں آپ کو کوہ طور پر آنا پڑے گا۔ قال موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تھے اور پیچھے قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت کو دیکھ چکے تھے، قوم کا مطالبہ ایک سن کر پریشان بھی ہوئے، تو خاص طور پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ، اپنے بھائی ہارون سے، ہارون علیہ السلام سے کہا اے میرے بھائی ہارون، یہ قوم جو ہے نا یہ بڑی اکھڑ مزاج قوم ہے، وہ غلامیت سے نکلی ہوئی نئی نئی آزادی کی زندگی میں آئی ہے، ان کے ذہن وہی مشرکانہ ہیں، عقائد مشرکانہ ابھی ان کے اندر جراثیم موجود ہیں، لہذا ہارون نخلفنی، ان کی تم نے نیابت میری جو تم نے کرنی ہے نا، فی قومی، میری اس قوم میں رہ کر اچھی طرح تم نے نیابت کرنی ہے، پورے اچھے طریقے سے ان کی نگرانی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، ادھر ادھر منہ نہیں مارنے دینا ان کو۔ جس طرح راستے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی الہ ہونا چاہیے، بنا لیجئے ہمارے لیے کوئی الہ، تو اب یہ آپ سے بھی مطالبہ کریں گے، آپ سے نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ خود کوئی معبود گھڑ نہ لیں۔ اے میرے بھائی، میری نیابت کرنی ہے، خلافت کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، تو بڑے آسن انداز، غفلت نہیں برتنی، وَأَصْلِحْ، اور ہر دم روزانہ ان کو اصلاح کی بات کرتے رہنی ہے، وَأَصْلِحْ، ان کی اصلاح کرتے رہنا آپ نے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، مفسدین کے راستے کی پیروی نہیں کرنی، نہ خود اور نہ ان کو وہاں جانے دینا ہے۔ اگر کوئی قوم میں فسادی ہے، مشرک شرک کرنے والے ہیں، ان کو ان عام دوسرے لوگوں کو ان سے بچا بچا کر رکھنا ہے، فسادی لوگوں کی اتباع نہ تم نے کرنی ہے، نہ ان کس قوم کو تم نے کرنے دینی ہے۔ یہ تاکید کیوں فرمائی؟ پیچھے کرتوت دیکھ چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بات سن چکے تھے ان کی، تو اس لیے اپنے بھائی کو بڑے اہتمام کے ساتھ یہ نصیحت کی۔ خود چلے گئے آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا، اس میعاد مقررہ کردہ وقت پر جب میرے پاس آ پہنچے، جو ٹائم دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے آ گئے، اور جب وہاں پہنچے اللہ نے پوچھا، یہاں داستان پوری بیان نہیں ہوئی، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے سارا کچھ بیان کر دیا۔ اب وہاں پہنچ کر اللہ فرما رہے ہیں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اپنے رب سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ دوسری مرتبہ اللہ سے براہ راست، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی ملک کے، فرشتے اور جبریل امین روح الامین کے، براہ راست اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہیں، باتیں ہوتی رہی ہیں، سوال و جواب ہوتے رہے ہیں، کیوں جلدی آ گئے؟ میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا۔ اچھا پھر 30 راتوں کی بجائے 40 راتیں کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ باتیں ہوتی رہیں، آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ فطری بات جاگی، انہوں نے کہا اے اللہ، باتیں تو ہو رہی ہیں، ہم کلامی تو ہو رہی ہے، زیارت نہیں ہو رہی۔ زیارت ظاہر بات ہے، یہ کہ فطری تقاضا ہے کہ بندہ بات تو کر رہا ہو لیکن زیارت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، کیا کہا؟ قال رب ارنی انظر الیکا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے، اپنے آپ کو تو مجھے دکھا دے۔
اے اللہ آرینی انظر الیکا، مجھے دکھا دے، اے اللہ دکھا، انظر اپنے آپ کو مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، اتنی طاقت قوت دے۔ قالا، اللہ نے جواب دیا، قال لن ترانی، لن ترانی، اے میرے کلیم موسیٰ پیغمبر، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، قطعاً نہیں دیکھ سکو گے۔ آپ کیسے دیکھ سکتے ہو؟ میری ذات کو تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، تم تو ایک چھوٹے سے انسان ہو اور نرم و نازک بدن والے ہو، لیکن یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ بھی میری تاب لا سکتے نہیں ہے۔ میری تاب کیا، میری ایک نور کی تجلی کی بھی تاب نہیں لا سکتے، حالانکہ یہ بڑے بڑے مستحکم پہاڑ ہیں، ان کے اوپر بڑی بڑی روشنیاں پڑتی ہیں، یہ اپنے مقام میں بڑے ٹھوس اور مضبوط ہیں، جب وہ میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں میرے موسیٰ، تم کیسے برداشت کر سکو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا مطالبہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا تجربہ کرتے ہیں۔ انظر الی الجبل، انظر الی الجبل، ذرا پہاڑ کی طرف ذرا دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، فسوف ترانی، پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے، پھر تو تمہارے اندر طاقت آئے گی کہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ لیکن اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار نہ رہا، اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ فرما رہے ہیں جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی، لِلْجَبَلِ، پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، بس تجلی کا پڑھنا تھا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ فرما رہے پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گئی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس طرح دھماکہ ہوا، چھوٹی سی تجلی اللہ پاک نے اپنے نور کی ڈالی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جعلہ، اس نور کی تجلی نے دکا، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر پیچھے گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ اللہ کا ادراک یہ آنکھ کیسے کر سکتی ہے؟ آنکھ ہماری محدود ہے، اس کا دیکھنا محدود ہے۔ اگر کوئی روشنی اس آنکھ کے بالکل قریب آ جائے اور اتنے زوردار روشنی ہو، بعض مرتبہ ایسی روشنی اور چمک اور بجلی اگر آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے تو بینائی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ ختم ہو سکتی ہے، سلب ہو سکتی ہے۔ ہماری آنکھوں کی بینائی محدود ہے، ہمارے کانوں کی سنوائی محدود ہے، ہماری تمام تر قوتیں محدود ہیں، اور اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ اور محدود ذات کیسے لامحدود کا ادراک کر سکتی ہے؟ ہم حد میں، ہم تو پردے کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، کپڑے کا پردہ آ جائے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، اس کی کوئی، اللہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، وہ کسی کو نظر آنے والی ذات نہیں ہے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے فَهُوَ كَاذِبٌ، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلوایا، عرش بری پر بلایا اور اوپر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل تو راستے میں ہی پیچھے ہٹ آیا کہ اوپر جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں تو نبی کریم اوپر چلے گئے۔ جب پہنچے عرش بری پر تو اب اللہ کے سامنے اس طریقے سے سامنے آ گئے۔ وہاں ایک مولوی ہے ان کا، میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا اللہ اور محمد اس طرح مل گئے کہ جس طریقے سے وہ ہکے جڑا ایک کو ڈو کر مننے وہ کافر تے مشرک وہ آدھے محمد تے اللہ ہک تھی گئے، محمد تھے اللہ کیا تھی گئے نا، ایک تھی گئے نا، یعنی اللہ محمد میں آ گیا، محمد اللہ میں چلا گیا۔ یہی کہا کہ جو عہد تھا، جو احمد تھا، عہد بن گیا۔ احمد تھا کیا بن گیا؟ عہد بن گیا۔ انہوں نے کہا ایک کے، حالانکہ اللہ ایک ہے نا، لیکن انہوں نے کہا محمد اور اللہ ایک ہے اور ایک ہو گئے، آپس میں ضم ہو گئے، مل گئے۔ یہ شرک نہیں تو اور کون سا شرک ہوگا؟ انہوں نے کہا جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ اس پر آیت پیش کرتے ہیں کون سی؟ کعبہ کان قوسین او ادنا، سورہ نجم کی آیات۔ حالانکہ اس سورہ نجم کی آیات میں ملاقات کا جو ذکر ہے وہ جبریل امین کی ملاقات کا ذکر ہے۔ کن کی؟ جبریل امین، وحی لے آنے والے فرشتے کی ملاقات کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہ دو کمانوں کا فاصلہ۔ یہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب بھی اللہ تعالی ان کو بھی کیا دے، دعا کرو ہدایت دے۔ ان کا بیٹا بھی فوت ہوا ہے، عاصم جمیل مرحوم صاحب۔ بتایا گیا کہ وہ کوئی دماغی تکلیف کے اندر تھے تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ بہرحال یہ فیصلہ کہ خودکشی ویسے تو شریعت میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام کام ہے، لیکن اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کس معاملے میں اور کس وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، ہمیں کسی کے بارے میں فیصلہ سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ فیصلہ سنانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے یا کیا ہے، جہنمی۔ بہت سارے لوگ اس قسم کے مولوی بھی یہ اس قسم کے فیصلے سنا رہے ہیں۔ بس آپ مسئلہ بتا دیں کہ خودکشی کرنا یہ حرام ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس امانت کی ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ حالات جیسے بھی آ جائے، حالات جیسے بھی پیدا ہو جائے تو ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ۔ حالات سے متاثر ہو کر اور تنگ ہو کر بندہ اپنی جان ضائع نہ کر دے۔ لیکن بہرحال یہ ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی، جو کچھ ہوا تو ظاہر بات ہے، والدین تو والدین ہوتے ہیں اور رشتہ دار تو رشتہ دار ہوتے ہیں، دکھ تو لگتا ہے، پریشانی تو ہوتی ہے۔ لیکن اب مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے، اب ان کی فضیلت کی ایسے ایسے واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ہیں جی پشاور میں، وہ بڑا غریب سا مولوی ہے، عام سا مولوی ہے، لہٰذا اس نے میرے بیٹے کو خواب میں دیکھا، اور وہ عالم ایسا ہے کہ روزانہ پتہ نہیں کتنے کروڑ وہ درود شریف پڑھتا ہے، اور روزانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، جی زیارت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے درود پاک پڑھا کروڑوں مرتبہ۔ آپ اندازہ لگائیں 1 کروڑ مرتبہ اگر درود پڑھو تو کتنا ٹائم لگے گا، ٹائم کتنا لگے گا ذرا آپ اندازہ لگاؤ۔ اور اس کو روزانہ بھی زیارت ہوتی ہے جی، تو وہ کو کھاون پیون اور لیٹرین ونجن دا ٹائم نہیں ملتا وے۔ یہ ذرا تساں اکاؤنٹنٹ کرائے چا، حساب کتاب کرائے چا کہ 1 کروڑ دفعہ درود شریف کوڑ دی بھی کوئی ہونی ہے حد بندی، وہ 1 مرتبہ دی 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ کی زیارت کیا ہوئی ہے؟ رسول اللہ کی زیارت یہ ہوئی ہے کہ عاصم جمیل جو ہے وہ نبی کریم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔
واہ جی واہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ ہے وہ ہے، کم از کم خیال کرنا چاہیے غزہ کے مسلمانوں اور ان مظلوم بچوں اور بچیوں کے بارے میں خواب نہیں آیا. خواب آیا ہے تو طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے لیے آیا، اور میں نے خواب دیکھا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے، وہ اس لیے خواب بھی سچا ہے کیونکہ وہ میرے بیٹے کا نام جانتا نہیں تھا، خواب میں اس کو پتہ چلا ہے. آپ کو پہلے نام کا علم تھا؟ نہیں تھا نا، تو ہمیں بھی خواب سے پتہ چلا ہے؟ نہیں، ہم نے تو سوشل میڈیا میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو پتہ چل گیا ہے، تو اس کو بھی اس طریقے سے معلوم ہو گیا. تو یہ جو کہانیاں اگر کوئی اور مولوی بیان کرے اپنے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے ہیں تمام تر متعلق، تم کہتے ہو یہ جو جھوٹ ہے جی، فراڈ ہے، غلط ہے، اور ہمارا عالم بیان کرے تو کہتے ہیں سچ ہے. یہ دوغلا پالیسی کیوں ہے؟ تو اس قسم کے واقعات نہیں سنانے چاہیے. یہ اگر ہوں بھی صحیح بالفرض والمحال، اگر ہوں بھی صحیح، اس کو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہیے. ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا مقصد ہے؟ تو بہرحال انہوں نے یہ کچھ بیان کیا. کہاں سے بات چلی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے. مولانا طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کعبہ قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا اور اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ ملاقات جو قرآن بیان کر رہا ہے سورہ نجم میں، یہ حضرت جبریل امین کی ملاقات ہے. اس بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو رہنمائی دے، قرآن پاک کی صحیح سمجھ دے. بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، ہم سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو بھی جائے یہ تو کافر تھی گن مرتد. تے اپنے مولوی اور علماء غلطوڑ کر لیں، غلطوڑ بڑے بڑے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس سبحان اللہ حضرت جی ہیں جی، ان کو یہ زیارت ہو سکتی ہے جی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت جی ہے. ہم کہیں ہاں تم کافر ہو، تمہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اپنا مولوی غلط بات کہہ دے، اپنا مولوی کوئی اس قسم کی غلطی کرے تو اس کی غلطی بھی ان کے نزدیک عبادت ہوتی ہے، اس کے نزدیک نیکی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. بہرحال ہمارا کام ہے سمجھا دینا، فتوے بازی ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلوا دے کہ جس سے نکل جائے کہ جس سے ہمارا مالک ہم سے کیا ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. ہم وہ بات کریں جو اللہ کی رضا والی ہو، اللہ کی خوشنودی والی ہو، اور جو بات جھوٹ پر مبنی ہو اس بات کا رد کرنا ضروری اور لازمی ہے. اچھا، بہرحال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام گر پڑے وخر موسیٰ صاعقا، گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، فلما افاقا، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا موسیٰ علیہ السلام کو. تو پہلا جملہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر؟ قال سبحانک، قال سبحانک، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. تیری ذات کیا ہے؟ اے اللہ تیری ذات پاک ہے. کس چیز سے؟ دکھنے سے پاک ہے، حد میں آنے سے پاک ہے، نظروں میں آنے سے کیا ہے؟ سبحانک، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیرے آگے. وانا اول المؤمنین، اے اللہ میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں.
سب سے پہلے میں ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ پاک نے مزید سرزنش نہیں کی، اللہ پاک نے کوئی بات نہیں کی، اللہ پاک نے الٹا تسلی دی ہے۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا او میرے موسیٰ پیغمبر گھبراؤ نہیں، چلو تم نے مطالبہ کیا، ہم نے اپنی تجلی کا اظہار ایک پہاڑی پر کر دیا، پہاڑی بھی میری تجلی کو برداشت نہ کر سکی، تم تو کمزور ہو، تم تو ایک صنف نازک ہو، ایک بدن چھوٹا سا رکھتے ہو، نرم و نازک ہو، تم میری تجلی کیسے برداشت کر سکتے، میرے نور کو کیسے برداشت کر سکتے؟ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ تم نے تو اس دھماکے اور تجلی کو دیکھ کر بے ہوشی میں گر پڑے ہو، اگر تم مجھے دیکھ سکتے ہوتے تو ایسی صورتحال نہ ہوتی، اور میں کہہ رہا ہوں لن ترانی لن ترانی، صرف تم نہیں مجھے کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ چلتا ہے آخرت میں اللہ کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی، لوگ اس مسئلے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں آخرت میں اللہ کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یار آخرت کو حاصل تو کرو، اس جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں قیامت کے دن جنت میں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو اللہ نے قوت انسان کو عطا کر دینی ہے وہ دنیا والی قوت نہیں ہے، وہاں تو جو چاہو گے ملے گا، جو منگواؤ گے عطا کیا جائے گا۔ یہ تو قرآن کا بیان ہے۔ محنت اس بات پر کرنی چاہیے کہ ہم جنت کے اندر داخلہ مل جائے، جنت میں ہم داخل ہونے والے بن جائیں۔ اس کے اوپر کہ اللہ کی زیارت ہوگی نہیں ہوگی، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لن ترانی کے اندر حرف لن جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، استقبال کی نفی ہے کہ تم اب بھی اور آئندہ بھی مجھے کسی صورت میں دیکھ نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ کی ذات لامحدود ہے، لامحدود ہے، لامحدود ہے، محدود ذات لامحدود ہستی کو دیکھ نہیں سکتی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا او میرے موسیٰ کلیم پیغمبر ان اصطفیتک علی الناس، میں نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، مقام نبوت کے لیے، مقام رسالت کے لیے، بے رسالاتی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے آپ کو چن لیا۔ وَبِ کلامی، میں نے اپنی کلام کا تجھے شرف دیا ہے، کسی اور کو یہ شرف میں نے نہیں دیا۔ بے کلامی براہ راست ہے میرے کلیم پیغمبر، تم نے مجھ سے کلام کیا ہے، لہذا فرمایا بے رسالاتی و بے کلامی، میں نے اپنی رسالت اور اپنی کلام کے لیے ان استفیتو میں نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ اے میرے موسیٰ کلیم پیغمبر آئے ہو، اب میں کچھ شریعت کے احکام دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُکَ، مضبوطی سے تھام لو وہ احکامات جو میں نے تجھے دے دیے ہیں، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر کرو۔ اتنا تمہیں جو چاہیے تھا بس وہی تمہارے لیے ہے۔ یہ مطالبہ کرنا اللہ کو ہم دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے مطالبے نہیں کرنے چاہیے، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے فخذ، اسی پر اکتفا کرو، جو کچھ دیا ہے کچھ تھوڑا نہیں دیا، تھوڑا نہیں دیا۔
بہت کچھ دے دیا ہے، بہت کچھ دے دیا ہے، جو دیا ہے فخذ ما آتیتک، اس کو تھام لو، جو آپ کو مل گیا ہے دے دیا میں نے، اس سے آگے کہ اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نہ اس طرح کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جتنا ملا ہے اتنے پر کیا کرو، شکر گزار بن جاؤ، جتنا مل گیا اس پر شکر کرو، شکر کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دی تختیوں کے اندر، من کل شیء، ہر طرح کی شریعت کے احکامات ہم نے لکھ دیے۔ وہ فرمایا موعظۃ، نصیحت کی ہر بات ہم نے اس میں لکھ دی، جو نصیحت کے لیے جتنی باتوں کی ضرورت تھی وہ سارا کچھ اس میں ہم نے درج کر دیا۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، دین کے سارے احکامات، شریعت کے سارے احکامات ہم نے دین و شریعت کے احکامات صاف صاف تفصیلی انداز سے ہم نے لکھ کر دے دیے، اور ہم نے کہا ہے میرے موسیٰ کلیم پیغمبر، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، فَخُذْهَا، توجہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اے میرے موسیٰ پیغمبر جو کچھ مل گیا ہے اس پر شکر کرو، اور جو میں نے شریعت کے سارے احکامات لکھ کر تختی تمہیں دے دی ہے، یہ تختیاں مل گئی ہیں، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو۔ کیا مطلب ہے مضبوطی سے تھامنے کا؟ اپنی زندگی کے اندر اسی وحی کو لے آؤ، اور پھر فرمایا خود بھی اس پر عمل کرو۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ بِيَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو بھی یہ حکم دو کہ وہ بھی ان تختیوں کو، میرے اس پیغامات کو اور دین اور شریعت کے احکامات کو، یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، بڑے بہترین طریقے سے پکڑے رہیں۔ پکڑے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے ہاتھ میں تھامے رہیں، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ پکڑنے کا مطلب یہ ہے جو پیغام، جو ہدایت، جو قانون، جو ضابطہ، جو شریعت کے احکامات میں نے دے دیے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو جائیں، یہ ہے پکڑنا۔ یہ مطلب نہیں ہے ہاتھوں میں تو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، علم میں اللہ کی وحی نہ ہو، عمل میں اللہ کی وحی نہ ہو، ہمارے کردار طور طریقے میں اللہ کی وحی نہ ہو، یوں سمجھو تم نے پھر اللہ کی وحی کو پکڑا نہیں ہے۔ یہ پکڑنے کا مطلب یہی ہے اپنے طریقے میں، اپنے سلیقے میں، اپنی سیاست میں، اپنی تجارت میں، اپنی قیادت میں، اپنی عبادت میں، اپنے سفر میں، اپنے حضر میں، اپنے گھر میں، اپنے باہر میں، اپنے بازار میں، اپنے ملک میں، اپنی ملت میں، اپنی معیشت میں، اپنے معاشرت میں، اپنے طریقے کے اندر اللہ کی وحی کو لے آؤ، پیغام اللہ کا ہو، حکم اللہ کا ہو، یہ شریعت پر عمل کرو، ہر مقام کے اندر اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر عمل کرو۔ یہ ہے فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، یہ مطلب ہے مضبوطی سے پکڑنا، یہ مطلب ہے فرمایا وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، یقین جانیے، توجہ کرنا، میں بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ ہر دور کے اندر اللہ کی وحی کا مقام سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، اللہ کا پیغام جس دور میں بھی آتا رہا ہے بڑا قدر و منزلت والا ہے۔ اللہ کی وحی خواہ تورات میں ہو، اللہ کی وحی خواہ انجیل کے اندر ہو، اللہ کی وحی خواہ زبور کی شکل میں آئے، اللہ کی وحی صحائف ابراہیمی کی شکل میں آئے، اللہ کی وحی جس نبی کو بھی اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے، اس وحی کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، اور ہر دور کے ہر نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ فَخُذْهَا، میری اس وحی کو پکڑے رہو، پکڑے رہو۔ اور قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، ہمارے نبی کو جو اللہ نے وحی دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟
اور اس کے بارے میں اللہ کا قرآن بار بار ہمیں تاکید کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو۔ اعتصام کا معنی مضبوطی سے کیا مطلب ہے؟ اعتصام ہماری زبان جفا مار گھننا ہے، مضبوطی نال پکڑ گھننا۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر ہر معاملے میں قرآن کو مضبوطی سے تھامو، یہ مطلب ہے اصل کے اندر۔ جمیعہ سارے مل کر، ولا تفرقو، ولا فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ ایک عالم ہے، مناظر ہے، اگلے دن اس نے بیان دیا کہ فرقہ واریت کی قرآن میں نفی آئی ہے، اور فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ وہ ہوتا ہے جو شرک کرنے والا ہو، بدعت کرنے والا ہو، وہ فرقہ ہے، اور جو توحید بیان کرے وہ فرقہ نہیں ہے۔ بڑی باقی باتیں کی، دلائل دیے کہ اصل میں قرآن کس کو فرقہ کہہ رہا ہے، کہ فرقہ واریت وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو قرآن سے ہٹ کر اور اللہ کی شریعت اور دین سے ہٹ کر غلط عقائد، غلط نظریات، شرکی عقائد پھیلا رہی ہیں، وہ فرقہ پرست ہیں، وہ فرقہ پھیلا رہے ہیں۔ توحید بیان کرنے والا فرقہ نہیں پھیلاتا۔ تو میں نے سوچا کہ بات تو اچھی ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن کیا آیا اگر کوئی توحید بیان کرنے والا اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لے تو پھر جائز ہوگا؟ پھر درست ہوگا؟ نہیں، وہ بھی فرقہ ہوگا۔ لیکن اس کے اس پورے بیان کے اندر میں تلاش کرتا رہا، میں کوشش کرتا رہا کہ وہ بات ہے جو فرقہ واریت کی صحیح نفی کرتی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات ہے کہ ہوا سماکم المسلمین۔ تو صحیح پڑھو چاہ، ایستا ایستا پڑھتے بیٹھے۔ ہوا سماکم یہ نام کس نے رکھا ہے؟ من قبل وفی، پہلے بھی تمہارا نام مسلمین، اور قرآن میں بھی تمہارا نام کیا ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے پہلے فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا نام کیا رکھواؤ؟ مسلمان، مسلم، مسلمین۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، فلانا فلانا، ان کو چھوڑ دو اور اپنا اشاعتی، حیاتی، مماتی یہ چھوڑ دو۔ یہ سارے نام یہ انسانوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، اللہ پاک نے ہمارا ایک ہی نام رکھا ہے، وہ ہے کیا؟ مسلمان، وہ ہے المسلمین، وہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وہ ہے مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ یہ بات پہلے نمبر پر کرنی چاہیے تھی۔ فرقہ واریت کو اگر ختم کرنا ہے تو فرقہ واریت تب ختم ہوگی، پہلے اس مقام پر جمع ہونا پڑے گا کہ اللہ نے جو دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ہمارا نام رکھا ہے، وہ نام دیوبندیت نہیں ہے، بریلویت نہیں ہے، اشاعتیت نہیں ہے، حیاتیت نہیں ہے، مماتیت نہیں ہے، یہ کوئی غیر مقلدیت یا اہل حدیثیت نہیں ہے، یہ شیعت نہیں ہے، یہ فرقے اپنے بنائے ہوئے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اگر جمع ہونا چاہتے ہو ہر ایک کو ایک ہی نام پر متفق ہونا پڑے گا، وہ نام ہے مسلمان۔ ہوا سماکم یہ قرآن کی آیت ہے، تو انہیں کو ڈانگ لگ دی، انہیں کو چیڑا نہیں آیت تو یہ آیت پڑھسوں تو المسلمین شامل تھی ویسے تے الکافرین شامل تھی ہونا چاہنے وے تو ہیں، پھر کس میں داخل ہو؟ المسلمین نہیں تو پھر الکافرین، المشرکین، المنافقین۔ یہی تھی نبی کریم کے دور میں، یہی گروہ تھے، منافقین تھے، مشرکین تھے اور مسلمین تھے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں جو تھے یہود و نصارہ تھے اور مشرکین تھے اور منافق۔
یعنی مسلمانوں سے ہٹو گے تو پھر یا یہودی یا عیسائی یا منافق یا مشرک ان میں داخل ہو جاؤ گے تو ہمارا نام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے ہمارا نام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نام کیا ہے ہمارے مذہب کا؟ اسلام۔ ان الدین، ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اور اس دین اسلام کو ماننے والے کا نام دیوبندی بریلوی نہیں، حیاتی مماتی نہیں، اشاعتی نہیں، اس دین اسلام کے ماننے والے کا نام ہے مسلمان۔ اس پر مجتمع ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ قدم اٹھاؤ گے نا، پھر آگے فرقے ختم ہوتے نظر آئیں گے۔ پھر یہ پہلی سیڑھی ہے، اس پر تو اپنا نام تو وہ رکھو جو اللہ نے رکھا ہے، وہ نام چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کے رکھے ہوئے نام میں آنے کے لیے نہیں تیار۔ ہمارے بزرگوں نے ہماری جماعت کو جو نام رکھا ہے نا، ماشاءاللہ وہ ہماری جماعت جنتی ہے۔ ہماری جماعت کیا ہے؟ ہماری جماعت جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں، باقی سارے فرقے ہیں، ہماری جماعت فرقوں سے پاک ہے۔ ویسے تیری جماعت فرقوں سے پاک ہے، نام تو نے اللہ کا رکھا ہوا نام تو نے پسند نہیں کیا۔ اگر تیری جماعت فرقوں سے پاک ہے تو اپنا نام مسلمین رکھ، بس۔ اپنے آپ کو تجھ سے کوئی کہے تو کون ہے، تو کہے کہ میں صرف کیا ہوں، وہ کہے پھر بھی بتا مسلمان تو بہت ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، تو کہے گا اچھا میں پھر دیوبندی ہوں، دیوبندی مسلمان، دیوبندی مسلمان۔ پھر دیوبندیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، تو حیاتی ہے مماتی ہے؟ ہاں میں اشاعتی دیوبندی ہوں، میں اشاعتی۔ اب مسلمان دیوبندی مسلمان، اب مسلمان کا لفظ گیا، اب اشاعتی دیوبندی اور دوسرا حیاتی دیوبندی، یہ نام پکا لیے۔ اس طریقے سے یہ فرقے در فرقے، اور پھر اشاعتوں میں بھی فرقے ہیں، تم کون سی جماعت کے ہو؟ ہیں یہ فرقے در فرقے بنا بنا کے ہم نے اس امت کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت سے بچائے۔ اچھا میں یہ بتا رہا تھا، ہر دور کے اندر اللہ کی وہی قدر و منزلت والی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہی ہیں، اے میرے موسیٰ کلیم پیغمبر فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، یہ سو پکڑ لو۔ اللہ نے فرمایا اس وحی کو، ان تختیوں کو، ان میرے پیغامات کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اپنی قوم کو بھی حکم دو، یا خذو بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ بھی اچھی طرح ان پر عمل پیراؤں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب دکھاؤں گا میں تمہیں نافرمانوں کا گھر۔ کیا مطلب ہے؟ جو نافرمان لوگ ہیں ان کا علاقہ بھی میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قابل غور آیت آ رہی ہے، ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ نماز کا ٹائم اگرچہ اوپر ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم دے دو، توجہ کرنا میرے بھائیو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بزرگوں توجہ کرنا، سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الْآیَاتِ الَّذِينَ، ہماری آیتوں سے کون لوگ پھریں گے؟ ہم اپنی آیتوں سے کن لوگوں کو پھیر دیتے ہیں، کن لوگوں کو اپنی آیتوں کے قریب نہیں آنے دیتے، کن لوگوں کو اللہ آگے بتا رہے ہیں میں اپنی آیتوں کی سمجھ، اپنی آیتوں کا علم، اپنی آیتوں کی عزت، اپنی آیتوں کا مقام، اپنی آیتوں کا وقار، اپنی آیتوں کا فہم، اپنی آیتوں کی سمجھ میں ان لوگوں کو نہیں دیتا، بلکہ میں ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے دور رکھ دیتا ہوں۔ کن لوگوں کو؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو اس زمین پر نہ حق تکبر کرتے ہیں، جو تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ کسی کو اپنے علم کا تکبر ہے، کسی کو اپنے فرقے کا تکبر ہے، کسی کو اپنے عالم کا تکبر ہے، کسی کو اپنی جماعت کا تکبر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو متکبر ہوگا، میں متکبر کو اپنی آیتوں کے قریب، میری آیتوں سے دور ہو جاتے ہیں وہ لوگ، میں ان کو دھتکار دیتا ہوں۔ کن کو؟
الذین یتکبرون فی الارض بغیر ہاں، جو ناحق طور پر تکبر کرتے پھرتے ہیں. ناحق کی جو قید لگائی ہے اس کی شناعت اور مزید قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کہیں اسی انسان کو حق کے طور پر بھی تکبر کرنے کی اجازت ہے. نہیں، یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ ان ظالموں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا ہے. تو اس کا یہ مفہوم قطعا نہیں لینا چاہیے کیا کسی نبی کو بطور حق کے قتل کرنا جائز ہے. نہ، یہ ناحق کی جو قید، جو شرط اللہ نے لگائی ہے، یہ بات کی ہے، یہ اس جرم کی مزید شناعت اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں نے زمین میں ناحق، کیونکہ تکبر ہے ہی اس مخلوق کے لیے ناحق. مخلوق کے لیے تکبر روادار ہے، جائز نہیں ہے. کبریائی کا حق کس کو ہے؟ ایک اکیلے اللہ کو. اللہ اکبر، مؤذن کہتے اللہ، کبھی آواز لگائی ہے محمد اکبر ہیں؟ کوئی اور نبی ابراہیم اکبر؟ نہ، جب نبی اکبر نہیں، جب نبی کریم بھی اکبر ان کے لیے صدا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے لیے بھی مخلوقات میں سے کبریائی کسی کے لیے نہیں ہے. کبریائی ہے تو اللہ اکبر، باقی غلام اکبر ہیں، باقی غلام اکبر ہیں. اکبر صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کبریائی اللہ کی ذات کے لیے ہے، تکبر اللہ کی ذات کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیات الآیات الذین، ہم پھیر دیں گے اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی جو لوگ تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق طور پر. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ان کی حالت کیا ہے اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں، لا یؤمنوا بها، یہ لوگ کسی صورت میں میری آیتوں پر ایمان لانے والے نہیں ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ کوئی ہدایت کا راستہ دیکھ لیں، اللہ فرما رہی ہیں ان لوگوں کا متکبرین کی نشانیاں اللہ بتا رہی ہیں. جتنی بھی متکبرین کے سامنے نشانیاں بیان کرو، یہ اللہ کی آیتوں کو اپنانے والے، ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر یہ دیکھ بھی لیں ہدایت کا راستہ، ان کی آنکھوں کے سامنے ہدایت کا راستہ کھل کر واضح بھی ہو جائے، لا یتخذوہ سبیلا، یہ مر جائیں گے متکبر، کبھی ہدایت کے راستے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر ان کے سامنے گمراہی کا راستہ کھول دیا جائے، یتخذوہ سبیلا، پھر گمراہی کے راستے کو اپنا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے ہمارا راستہ. ہدایت کا راستہ دکھایا جائے، لا یتخذوہ سبیلا، ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ دکھانے والے میرے جیسے چھوٹے چھوٹے مولوی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علم والے ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور جو گمراہی کا راستہ بتانے والے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے تھمب ہوتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، بڑی ان کے پاس پاور اور طاقت ہوتی ہے. اس لیے حق جب سادگی کے ساتھ آتا ہے بڑا امتحان ہوتا ہے بندے کے لیے امتحان ہوتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس حق کے راستے کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر اس نے دیکھا یہ بات کرنے والا تو کمزور درجے کا بندہ ہے، اتنا بڑا عالم کوئی اس کا مقام دنیا میں نہیں ہے، اس کی بات میں کیوں مانوں؟ ہے تو حق بات ہے. تو مشرکین نے بھی اس لیے نہیں مانا، انہوں نے اچھا مکے وچ اللہ کو مل جائے یتیم ہے طائف تے مکے کے درمیان بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، بڑے رئیس رہتے ہیں. اللہ نے رئیسوں کو نبی نہیں بنایا، اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں چنا، اس محمد کو اللہ نے چن لیا ہے. ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ.
رسول اللہ کا انکار بھی تکبر کی وجہ سے ان مشرکین مکہ نے کیا تھا کہ یہ کسی اللہ تعالیٰ کسی رجل عظیم کو ہی چن لیتا. تو اس لیے یہ آج بھی لوگ کوئی میرے کو آدھے نہ تجھے کیا علامہ صاحب آکھ ونجے تو منو ہاں سہیں تائیں علامہ صاحب دا کلمہ پڑھے قرآن دا اساں کیا دے ساری گال منو قرآن دی گال منو. ہمارا کوئی مقام نہیں قرآن کا تو ہے تو قرآن سے درجہ تم نے علامہ صاحب کو دے دیا. تو جس طریقے سے ہر مسلک والا اپنے پیر کا پوچھل او دامن پوچھڑ تو گستاخی ہے یار تے وہ پکڑی بدن دامن ان کا. تو تم نے بھی علامہ صاحب کا دامن پکڑا کہ علامہ جو کچھ کہہ گیا ہے وہی سچ ہے, نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے, نہ آگے بڑھ سے نہ پیچھے, بس وہ جو کچھ کہے انہوں نے سچ کہا ہے. ان سے تو کوئی غلطی ہو سکتی ہی, حالانکہ غلطی ان سے پاک ہستی نبیوں کی ہوتی ہے, ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. باقی سب سے اختلاف ہوگا, دلیل کی بنیاد پر ہوگا. لہذا یہ کہنا میں ہر فرقے والا, پھر اس فرقے اور اس فرقے میں فرق کیا ہے, ہر فرقے والا اپنے اپنے مولوی کا دامن پکڑے ہوئے کھڑا رہے. وہ کہے میرا مولوی, وہ کہے میرا مولوی, میرا علامہ, میرا شاہ صاحب, میرا فلانا, میرا محدث, میرا فلانا شیخ الحدیث. وہ ہے ہر ایک عالم کے دامن کو پکڑے گا تو پھر فرقوں میں یہ قوم بٹ جائے گی. پکڑنا ہے تو اللہ کی قرآن, اللہ کی کتاب کا دامن پکڑو, یہ فرقوں سے بچائے گی تمہیں. اچھا بہرحال ٹائم تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, جب یہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ بنا کر چل پڑتے ہیں متکبرین لوگ. کیوں یہ عادت کیوں ہے ان کی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا. یہ عادت خبیثہ, عادت رذیلہ ان کے اندر کیوں آئی ہے کہ کذبوا بآیاتنا, ان ظالموں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور یہ ہماری آیتوں سے غافل ہو گئے, منہ موڑ گئے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جو ہماری آیتوں سے منہ موڑے گا, جھٹلائے گا, ہماری آیتوں کی تکذیب کرے گا. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کی تکذیب اور اس کو جھٹلائے گا. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, ہم ان کے سارے اعمال کیا کر دیں گے؟ برباد کر دیں گے, تباہ کر دیں گے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا, اور ان کو صرف اپنے ہی کیے کی جزا ملے گی. ان آیتوں کی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں ضرور کریں گے. یہ آیات جو ہیں وہ قابل تدبر ہیں, غور و فکر کی, جو اللہ نے ان میں باتیں کی ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہم